بڑے میں نے حج کیے ہیں، میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں بڑا ذکر اذکار میں جو ہے کوئی وظیفہ چھوڑتا ہی نہیں ہوں۔ بھائی یہ تو معاملات جو ہے اللہ پاک کے حقوق ہیں، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، جہاد کرتے ہو، یہ تو اللہ کے حقوق ہیں۔ ایک بندوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں، یہ کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اگر معاملات تمہارے ٹھیک نہیں ہیں اور کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کا جو ہے ناحق اس کے مال کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، تو فرمایا پھر اس کے اوپر اللہ راضی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب اگر وہاں حضور تشریف فرمائے، صحابہ کرام تشریف فرمائے، اچانک فرمائے جاؤ، کوئی اگر یہاں ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جو کسی کا رشتہ دار ناراض ہے یا اس سے ناراض ہے تو یہاں سے چلا جائے۔ اچانک ایک صحابی وہاں سے اٹھے اور جو ہے وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی پھر وہ واپس محفل میں تشریف لائے۔ اب سارے صحابہ کرام اس کی طرف متوجہ ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کی طرف، یعنی سب ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ، جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی کا رشتہ دار ناراض ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے، تو اور تو گیا کوئی نہیں، یہی صحابی گئے اور واپس آ گیا۔ اب صحابہ کی نگاہیں سوالیہ تھی، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہی بندہ گیا، اس کے اندر کوئی بات ضرور ہے۔ تو اس نے خود بتایا کہ جب حضور نے یہ بات کی، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کا رشتہ دار اگر کوئی ناراض ہے تو پھر وہ یہاں سے چلا جائے، تو میں اس لیے اٹھ کے گیا ہوں کہ میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، میری خالہ ناراض تھی کہ میں نے اس کو جا کے پھر راضی کیا ہے، اور پھر میں واپس حضور کی برگاہ میں اس لیے آ گیا کہ اب میں اسے راضی کر کے آ گیا۔ جب اس نے یہ بات کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نتیجہ بیان فرما دیا ہے۔ یہ بیان فرمایا کہ جس محفل میں کوئی رشتوں کو قطع کرنے والا ہو، جس جگہ پہ کوئی رشتوں کو یعنی قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتہ داروں کو ناراض کرنے والا بیٹھا ہو، اب یہ کون بیان فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا پھر وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے، پھر وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے۔ اب کتنے گھر ہیں اور کتنے لوگ ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داریوں کے اندر، اپنی برادریوں کے اندر کتنی سخت ناراضگیاں ڈال رکھی ہیں انہوں نے، اور ایک دوسرے کو وہ جو ہے وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آج تو خون سفید ہو گئے، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، اور بھائی بھائی کو نہیں دیکھ سکتے کہ اگر کوئی بھائی تھوڑا سا عروج پا رہا ہے تو بھائیوں کے اندر بھی جو ہے وہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں جو ہے میرا بھائی ہے، میں وہ کام کاج نہیں کرتا، تو میں اس کے گھر کا جو ہے وہ خرچہ چلاتا ہوں اور میں ہی اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ جو تمہیں اللہ رزق دے رہا ہے وہ اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہے، جو اس بھائی کو تو دے رہا ہے نا، تو اسی وجہ سے اللہ پاک تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، توجہ کیجیے گا کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، ان کے ساتھ کس حد تک ان کے ساتھ ہمارا محبت، ہمارا پیار، ان کے ساتھ ہمدردی اور دلجوئی ہے۔ اگر کسی کا رشتہ دار کسی کو تنگ کرتا ہے، ہوتے ہیں رشتہ داروں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ وہ ویسے ہی کسی مخالفت کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ بندہ، اب سنیے ذرا یہ حدیث پاک بھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا صدقہ، سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا کینہ پرور، یعنی اپنے وہ رشتہ دار جو کینہ پرور ہو، یعنی تمہیں جو نقصان پہنچانا چاہتا ہو اور ہر وقت تمہیں نیچا دکھانا چاہتا ہو اور ہر وقت تیری مخالفت کرنا چاہ رہا ہو۔ اب یہ کام ہے تو بڑا مشکل، لیکن نبی پاک نے فرمایا وہ رشتہ دار جو تمہیں نیچا دکھانا چاہے اور تمہیں ہر موڑ پہ نقصان پہنچانا چاہے، فرمایا اب اگر تمہارے حالات اچھے ہیں
فرمایا پھر صدقہ اس رشتہ دار کو دینا جو رشتہ دار تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے، ہر موڑ پر تمہاری مخالفت کرتا ہے، ہر موڑ پہ تجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ اب تم اگر اس رشتہ دار کو کسی ذریعہ سے اس کو صدقہ پہنچا دو تو یہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ سمجھ آ گیا کیا؟ سبحان اللہ۔ بیٹا آرام سے بیٹھو ہے، میری طرف دیکھو، باتیں کرنی ہے تو بیٹھ چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ آرام سے بیٹھو، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب اباب اسی وقت اندازہ فرما لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرما دیا کہ سب سے بہتر صدقہ کیا ہے کہ جو اپنے کسی وہ اس رشتہ دار کو دینا جو تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، تمہارے ہر موڑ پہ نقصان پہنچاتا ہے، ہر موڑ پہ تجھے نیچا دکھاتا ہے۔ اب یہ کام کتنا مشکل کام ہے کہ وہ رشتہ دار جو نقصان پہنچانا چاہے اور ہر موڑ پہ اس کی مخالفت کرتا ہو، تو فرمایا نبی پاک نے اس رشتہ دار کو تم صدقہ دو، یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میری عمر بڑھ جائے، ہر بندہ کہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو اور مجھے رزق میں اضافہ ہو، مجھے رزق کی تنگی نہ ہو۔ آج کل تو ہر بندہ اس معیشت کے مسئلے میں پریشان حال نظر آ رہا ہے، مہنگائی ہے، پریشانیاں ہیں، اور پھر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں بری موت سے محفوظ ہو جاؤں۔ یہ تو ہر بندہ خواہش کرتا ہے کہ میری عمر بھی لمبی ہو اور مجھے رزق کی تنگی بھی نہ ہو اور پھر میں بری موت سے محفوظ ہو جاؤں۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو صلہ رحمی کرتا ہے پھر اللہ پاک اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرما دیتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو بری موت سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ ایسے تو ہم کہتے ہیں ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، برکت نہیں ہے، تو کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ انہیں مال دے دے نا، وہ چند ٹکے آ جاتے ہیں نا، تو وہ سب سے پہلے رشتہ داروں کو ریبہ دکھاتے ہیں۔ وہ کسی کا برادری میں افسر بڑا افسر لگ جائے نا، اس کے تو تہور ہی بدل جاتے ہیں۔ اب آپ اسی نقار فرمایا کہ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھ جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ بری موت سے محفوظ ہو جاؤ، تو پھر صلہ رحمی کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ صلہ رحمی کیا کرو۔ تو صلہ رحمی ہے کیا؟ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں؟ فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ جو بھائی تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، یعنی تم اسے ملنا چاہتے ہو اور وہ تمہیں ملنا نہیں چاہتا، تم اس کو جوڑنا چاہتے ہو اور وہ تجھ سے جڑنا نہیں چاہتا، اور تم اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہو، وہ تمہارے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہتا، تم اسے ملنا چاہتے ہو، وہ تمہیں ملنا نہیں چاہتا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ کہ سل من قطع کا نبی پاک نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے تو اس سے مل، تو اسے ملاقات کر، واعف عمن ظلمک، جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا تو اسے معاف فرما دے۔ اب صلہ رحمی کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ جو بندہ کسی کی فطرت ڈیمیج ہو گئی ہے، کسی کی فطرت میں ایسا آ گیا کہ وہ بندے سے بھاگتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا ہے اور اس کو اگنور کرتا ہے اور اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، فرمایا تو اس سے مل، وہ تجھ سے جڑنا نہیں چاہتا، فرمایا تو اس سے جڑ، وہ تجھ سے ملنا نہیں چاہتا، تو اس سے ملاقات کر، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ تو اس لیے کہ جو کسی کو جو بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے، جو بندہ کسی کے ساتھ پیار محبت کرتا ہے، اگر وہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح پیش آئے، اس کو تو صلہ رحمی نہیں کہتے ہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آج آپ کسی جانور کو 2 دن چارہ ڈال کے دیکھ لیں، وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ سل من قطع کا، جو تم سے تعلق قطع کرتا ہے تو اس سے تعلق قائم کر، واعف عمن ظلمک، اور جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے تو اسے معاف فرما دے۔
آپ دیکھ لیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ دیکھ لیں، حضور فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا ہے، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ حضور راستے پہ چلتے ہیں تو کانٹے بچھائے جاتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اوجری آنکھ پر ڈال دی جاتی ہے۔ آپ کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی، کتنا آپ کو ستایا گیا، آپ مکہ پاک چھوڑنے پر چھوڑ دیا، حکم آ گیا کہ مدینہ پاک کی طرف ہجرت کریں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ پاک میں جب حکمران بن کے آئے، انصار جیسی فوج تیار ہو گئی، مکہ فتح ہوا، حضور مکہ میں داخل ہو گئے۔ وہ دشمن، وہ مکہ کے بڑے بڑے جاگیردار، وہ بڑے بڑے غنڈے، بڑے بڑے سردار، وہ بڑے بڑے اپنے جو مکہ کے بڑے بڑے دشمن تھے حضور علیہ السلام کے، حضور کے قدموں میں آ کے تھر تھر کانپنا شروع کر دیا۔ کیوں کہ آج انہیں معلوم تھا کہ آج ہمیں سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، پھانسی دے دی جائے، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، انہیں کوئی بھی سزا دی جائے عقلاً نقلاً شرعاً وہ ان کے لیے جائز تھی، لیکن وہ تھر تھر کانپ بھی رہے تھے، لیکن وہ حضور کے اخلاق کو بھی جانتے تھے، وہ ڈر بھی رہے تھے، اب تھر تھر کانپ بھی رہے تھے، لیکن حضور کے اخلاق کو بھی جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے معبود ہے، ان کی شان کیا ہے۔ اور آقا نے پوچھا بتاؤ قریشیوں آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے آپ کریم ابن کریم ہیں۔ آپ کیا ہے؟ کریم ابن کریم ہے۔ کریم کا معنی حقہ نے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ کریم کا معنی یہ ہے کہ پورا پورا اس پہ قابو پا کے، پورا پورا اس کے اوپر حاوی ہو کے، اس کے اوپر قبضہ کر کے پھر کہے جا میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ کریم کا معنی یہ ہے۔ تو ان کفار نے بھی یہی کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، وہی کیجئے جو کریم کیا کرتے ہیں دشمنوں کے ساتھ، آپ وہی ہمارے ساتھ سلوک کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر سن لو میں تجھے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ میں تجھے یہی کہتا ہوں کہ آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، کوئی الزام نہیں، اللہ تجھے معاف کرتا ہے، وہ بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ جاؤ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو بھی میں نے معاف فرما دیا، میں نے تم سب کو کیا کر دیا ہے؟ معاف فرما دیا ہے۔ اب وہ اندازہ دیکھنے کی محبوب خدا ہے، اللہ کے حبیب ہے، اتنی بڑی شان کے مالک ہے، اور حضور فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ تو حضور نے بھی اپنے دشمنوں کو ایسے معاف کیا ہے۔ فرمایا ابا ذی وقار اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دنیا بہتر فرما دے، اللہ پاک ہماری آخرت فرما دے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھ جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو، اور تم چاہتے ہو کہ پوری موت سے محفوظ ہو جاؤ، تو پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا کرو؟ صلہ رحمی کیا کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقوق اللہ بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عزیز اقارب رشتہ داروں کے حقوق ہیں اللہ پاک ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔